غلط پڑھا دیتا، پڑھتے رہتے، تو سجدہ صاف کر دیتا، یہ بھی کر دیتے، سلام پھیرتا پھیر دیتے، غلطیوں کے باوجود ان کی نماز ہو جاتی۔ ان کی تب ٹوٹی جب یہ امام کے بارے میں کھڑے بھی اس کی اقتداء میں ہیں اور کہہ رہے ہیں امام غلطی نہیں کر گیا، بس اس نے کہا تمہاری تو ٹوٹ گئی۔ اور اب بتا امام کی ٹوٹی؟ بولے امام کی پھر بھی نہیں ٹوٹی، امام کی پھر بھی نہیں ٹوٹی۔ قاعدہ یہ اس نے کہا بھئی یا تو اقتداء چھوڑ دو، غلطی کر گیا تو چھوڑ کے چلے جاؤ، کھڑے بھی اقتداء میں ہو اور غلط بھی کہہ رہے ہو تو تمہاری نماز ٹوٹ گئی۔ اس نے تو نماز میں بھی سبق اقتداء کا اور امامت کا یہ سمجھایا، نماز میں بھی امامت کا سبق یہ سمجھایا ہے۔ امام غلطی کرے تب بھی اقتداء واجب، صحیح کرے تب بھی اقتداء۔ آپ سلام نہیں پھیر سکتے، ہاں ایک صورت میں پھیر سکتے ہیں کہ پھر اس نماز اس امام کو چھوڑ دو۔ سلام پھیرنے کا مطلب ہے آپ نے اس امام کو چھوڑ دیا اور اپنی الگ پڑھ لی، پھر ٹھیک ہے اپنی دوبارہ شروع کر لو، اور اگر رہنا اسی امام کے پیچھے ہے پھر اس کی غلطی کو بھی غلطی نہیں سمجھنا۔ یہ وہ ایک سطح ہے جہاں اپنا فیصلہ کرنے کی اجازت سلب کر لی گئی ہے، یہ آپ سے لے لی گیا اختیار، یہ آپ کی ڈیموکریسی کا حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا الا علی الذین ھدی اللہ، آپ قربان جائیں اس ذات پر۔ دیکھو ہمیں کتنی رعایت دی، فرمایا لمحہ بڑا بھاری تھا، تو یہ اس لمحے کی کیفیت بتا دی تاکہ آئندہ کبھی تحریکی دینی اقتداء پیروی کی زندگی میں تبدیلی فیصلے پر کبھی ایسے قدم لڑکھڑائیں، قائد اور امام کے تبدیلی فیصلے پر، اسٹریٹجک تبدیلیوں پر کبھی اگر ایسا تزلزل سوچ بچار دھچکا لگے تو اللہ نے فرمایا ہاں لمحہ بڑا بھاری ہوگا، مگر اب باری تعالیٰ اگر دھچکا لگے ایسی صورت ہو تو کرے کیا؟ اس نے جواب بھی دے دیا، سادہ اس کا اصول ہے، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، جدھر امام گیا ہے چلے جاؤ، بس اقتداء اس کو کہتے ہیں، اقتداء اس کو کہتے ہیں۔ تو مقصد بات کا یہ ہے کہ جو بنیادی کانسیپٹ ہے وہ وہاں سے لو جہاں سے رہنمائی اور ہدایت کی جگہ ہے، اس کی امپلیمنٹیشن، ایگزیکیوشن اور اس کی تفصیلات، تشریحات یہ آگے۔ یہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن اور سنت میں آپ تبدیلی نہیں کرتے، اس کی تشریح، تعبیر اور فقہ میں آپ 4 مذاہب بنا لیتے۔ قرآن کبھی 4 نہیں بنتے، حدیث 4 نہیں بنتی، قرآن اور حدیث سے اخذ کر کے جب فقہ بنتی ہے وہ 5 بن جاتی ہے۔ فقہ حنفی بھی ہو جاتی ہے، مالکی بھی ہے، شافعی بھی ہے، حنبلی بھی ہے، جعفری بھی ہے، اور ایک فقہ ظاہری بھی تھی وہ کئی متروک ہو گئی، فقہیں 5 بن جاتی، مذاہب بن جاتے۔ یہ مثالیں دے رہا ہوں آپ کو۔ تو علی سبیل التنزل کسی کا درجہ قرآن و سنت کا امت میں نہیں ہوتا، کوئی سمجھے تو پھر کافر ہو جائے گا، نہ کسی کو یہ دینا چاہیے، وہ ایمان کا درجہ ہے۔ اس کو کہتے ہیں علی سبیل التنزل، سمجھانے کے لیے تمثیل دی ہے۔ تو جب آپ نیچے آ جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ان چیلنجبل ہے، اس کے ساتھ تیسری اطاعت ذکر کر دی اولی الامر کی۔ تو ایک سطح اولی الامر کی ہے، پھر اس کے بعد فالوورز ہیں۔ تو کچھ سرٹن چیزیں ہیں جو آپ نے اولی الامر سے لینی ہے، ان کو نام اولی الامر اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ صاحبان امر ہیں، صاحبان امر ہیں، تو امر وہاں سے لینا ہے۔ کیا؟ اب یہ کنسپٹ بھی سمجھا دوں، امر کہاں سے لینا ہے؟ اولی الامر سے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وشاورہم فی الامر، امر اولی الامر آپ کو دے دے گا، اب آپ کا کام کیا؟ اس امر کو امپلیمنٹ کیسے کریں؟ بیٹھ کے مشورہ کریں، سوچ بچار کریں، اور اگر امر ہی آپ دینے لگے، اگر امر کا فیصلہ ہی آپ کرنے لگے
بیسک کانسیپٹ کا تعین ہی آپ کرنے لگیں، ہر آدمی اپنی سمجھ کے مطابق، ہر کارکن سمجھ کے مطابق، تو پھر تو شرک ہو گیا۔ اسلام نے، اللہ رب العزت کی ذات کو کوئی خطرہ کسی سے نہیں ہے، کوئی جس کی چاہے پوجا کرتا پھر اس کی خدائی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ اس نے شرک کو روکا ہے ہمارے نفع کے لیے، اپنے نفع کے لیے نہیں۔ وہ کہتے ہیں توحید، جس سے لگائی ہے عبادت اسی کی ہو، بس جب اس کے نیچے آ جائیں پھر آپ نبیوں کو بھی محبت کریں، ولیوں کو بھی کریں، اہل بیت کو بھی کریں، صحابہ کو بھی کریں، ماں باپ سے بھی کریں، بڑوں سے بھی کریں، اولاد سے بھی کریں، پھر ساری محبتیں بچھا دی ہیں اسے۔ اب یہاں شرک نہیں رہا۔ ایک سطح ہوتی ہے تحریکی زندگی میں، کچھ فیصلوں کی اور بیسک کنسیپٹس کی ایک سطح ہوتی ہے جو قیادت سے لیتے ہیں، اس کے بعد نیچے پھر آپ کا تفرق آ جاتا ہے، کثرت آ جاتی ہے۔ ایک جگہ وحدت کی ہوتی ہے، نیچے جگہ بولیے کثرت کی ہوتی ہے، تو یونٹی اور پلوریلٹی مل کے نظام چلتے ہیں۔ ہر بندہ ہی وہاں ہاتھ مار کے تو وہ فیصلے اختیار خود لینا چاہے۔ مطلب مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے نصیحت مانگی کہ مجھے نصیحت فرما دیں، آپ نے فرمایا نصیحت یہ سب کچھ کرنا ہے، خدا نہ بننا، ایک رسول نہ بننا۔ آپ سمجھیے نا بات، یہ بلا تشبیہ اور بلا مثال سمجھانے کے لیے آپ کو دے رہا ہوں کہ جب نیچے اترتے ہیں تو ڈائریکشن ایک رہتی ہے۔ کیا ڈائریکشن ایک رہتی ہے؟ وہاں تو کوئی بنا تو کافر و مشرک ہو گیا، تو اگر قائد کی جگہ کسی نے پکڑی تو نہ اس کا ایمان گیا، نہ کافر ہوا، نہ مشرک ہوا، نہ جہنمی ہوا، کچھ بھی نہیں ہوتا ایمان کو۔ تحریکی زندگی میں سب کچھ ہو جاتا ہے، نسبت اور فیض میں سب کچھ ہو جاتا ہے، یہ نچلے اور درجے کی چیزیں ہیں۔ لہٰذا یہ سمجھانا مقصود تھا پہلے کہ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ چونکہ ان کو ہدایت ہو گئی تھی، اور ہدایت یہ تھی، انہوں نے کہا تھا یہ کوئی، اب وہ جو نقطہ ہے، یہ کوئی ہمارا کام ہے فیصلہ کرنا کہ قبلہ کیا ہو، کون سا ہو، ہم کس مصیبت میں پھنسے رہیں۔ یہ ہدایت تھی، کام کی سمجھ میں آ گئی کہ ہمارا دائرہ اختیار کیا ہے اور آقا علیہ السلام کا دائرہ کیا ہے۔ وہ فوری سمجھ گئے، ایک لمحہ پریشان ہوئے، اس کو کبیرتن کہا، اور فوری سنبھل گئے، انہوں نے کہا یہ فیصلے کرنا کوئی ہمارا کام ہے کہ نماز کی سمت اور قبلہ وہ ہوگا یا یہ ہوگا، یہ تو ان کا کام ہے جو کعبے کی طرف لائے ہیں، ہمارا کام یہ ہے جدھر وہ منہ کرا دیں ادھر ہی کھڑے ہو جائیں۔ یہ سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے ساری صفیں جن کے رخ ادھر تھے وہ گھوم کے ادھر ہو گئے۔ تو اللہ پاک نے اس پر کیا فرمایا؟ ان اللہ لا یضیع وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور ان کے ایمان بچ گئے اس راز پر کہ یہ کوئی ہمارا کام ہے فیصلے کرنا کہ قبلہ یہ ہو یا وہ، یہ فیصلہ کرنا انہی کا کام ہے۔ تو انہوں نے آدھی نماز میں رخ ادھر کیا تھا تو وہی قبلہ تھا، اب پھیر لیا ہے تو اب قبلہ ہی بدل گیا، اب یہ ہے، یہ ان کا کام ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وَاتَّبِعُوا قِبْلَتَكَ، آپ کے قبلے کی پیروی کرے۔ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہمارا کام ہے تو منہ پھیر لینا جدھر ان کا منہ پھر جائے۔ تو یہ میں نے آپ کو مختلف 2 سطحیں سمجھائی ہیں کانسیپٹ کی۔ آئندہ زندگی جو تحریکی زندگی ہے اسے کنسیپچول کلیئرٹی کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ایمان اور ایقان کی دولت کے ساتھ آگے بڑھے۔ اب وہ ہماری تحریک، اس کے مقاصد ہیں۔ ہماری تحریک ایسی نہیں ہے کہ صرف کوئی ایک ایشو موجود ایک وقت کے کسی خاص سلگتے ہوئے مسئلے کو پکڑا اور اس کو اچھال کے ایکسپلوئٹ کر کے تو ایک ماحول بنا دیا۔ اقتدار کے حصول کے لیے یہ چیزیں کام دے جاتی ہیں، کثرت کے ساتھ دیتی رہتی ہیں، کثرت کے ساتھ۔ جیسے 70 کے وقت میں ادھر بھٹو صاحب نے ایک نقطہ پکڑا اور ادھر مجیب الرحمان نے پکڑا، وہ بھی اقتدار پہ پہنچ گیا، یہ بھی پہنچ گیا۔
اقتدار پہ پہنچ جانا اور اس طرح چھا جانا یہ کسی چیز کے حق ہونے کی علامت نہیں ہے. پھر وہ بھی حق اور یہ بھی حق, اور سب سے بڑا حق تو مجیب الرحمان تھا. پھر اس نے جو سیٹیں جیتی وہ بھٹو صاحب سے 2 گنا زیادہ تھی, تو اصل تو وہ چھا گیا تھا. لیکن بیٹے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ اقتدار پہ قبضہ کرنے کی اسٹریٹجی, اقتدار پر قبضہ, میرا نقطہ جملہ سنیں, پر قبضہ کرنے کی اسٹریٹجی, حکمت عملی خالص سیاسی, اس کے بڑے طور طریقے اور اس کے دھندے ہی اور ہوتے ہیں, اس کے عوامل ہی اور ہوتے ہیں. یہ بات اب میں اس مضمون سے آگے شروع کر رہا ہوں کہ بہت بڑا کنفیوژن ہمارا یہ رہتا ہے کہ انقلاب کیا ہے. چونکہ الیکشن پروسیس سے ہم اناؤنس نہیں کیا ہے, ہم نے نہیں کیا, عملاً اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس الیکشن پروسیس اور الیکشنئرنگ سے اس ملک میں انقلاب نہیں آئے گا, غلبہ حق کا راستہ ہموار نہیں ہوگا. یہ دھندا بالکل کچھ اور کا اور ہو گیا ہے. اب اس سے اس چیز کو زندگی میں کبھی کنیکٹ نہ کریں کہ پھر اب انقلاب کیسے آئے گا. سمجھ لیں, یہ 1000 راستوں میں سے ایک راستہ تھا. اور یاد رکھ لیں ایک میری بات, اب میں وہ کنسیپٹ دے رہا ہوں, انقلاب تاریخ کے اندر کسی ایک راستے کا محتاج نہیں ہے, کسی ایک راستے کا محتاج نہیں. انقلاب کی مثال ایک بہت بڑے سیلاب کی سی ہے. جب وہ آ جاتا ہے تو پھر وہ گھروں میں بھی گھس جاتا ہے, سڑکوں پر بھی آ جاتا ہے, گلیوں میں بھی آ جاتا ہے, بند بھی توڑ دیتا ہے, ہیڈ بھی توڑ دیتا ہے, سارے کچھ. وہ پھر راستے نہیں دیکھتا. اور جب آتا بھی ہے تو اس کا کوئی ایک مقرر کیا ہوا راستہ اور طریقہ نہیں ہے. دنیا میں اگر 100 انقلاب آئے ہیں تو 50 طریقوں سے آئے ہیں. ہر ملک ہر وقت کے زمانے کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں, اور انقلاب یاد رکھیں اپنا راستہ خود بناتا ہے. کوئی شخص دنیا میں اللہ کے نبی کے سوا ایسا نہیں ہے جو یہ 2 + 2 4 کی طرح بتا سکے. انقلاب صرف اور صرف اس راستے سے آئے گا, اس اسٹریٹجی سے آئے گا. ہاں, انسان انقلاب لانے کے لیے اسٹریٹجیز وضع کرتا ہے, تحریکوں اور جماعتوں میں دی جاتی ہیں کہ ہم اپنا انقلاب اس راستے سے حاصل کریں گے. پھر آدمی اسٹریٹجیز کو, حالات بدلتے ہیں, بدلنا پڑ جاتے ہیں. انقلاب اسٹریٹجیز کا نہ محتاج ہے نہ پابند ہے. انقلاب ایک منزل ہے, اسٹریٹجی اس کی طرف جانے والے راستوں کو کہتے ہیں. آپ کا اختیار ہے کہ آپ جس راستے سے قربت ہوتی چلی جائیں. 100 راستے بدلیں, 1 بدلیں, 2 بدلیں, 1 بھی نہ بدلیں, 100 بدلیں. اسٹریٹجک چینجز اور راستوں کے اور طریقہ کار کے بدلنے کا کوئی تعلق اس امر سے نہیں کہ ہم نے راستہ بدل لیا, اس راستے سے نہیں آیا تو اب کیسے آئے گا. وہ راستہ, اس راستے کا انقلاب محتاج. یہ تو ہمارے گیون ویز ہیں, مینز ہیں, راستے ہیں. ہم ایک اڈاپٹ کریں گے حالات تقاضے کے مطابق, دوسرا کریں گے, تیسرا کریں گے, کرتے جائیں گے. انقلاب در حقیقت 3 چیزوں کا نام ہے. یہ آپ سمجھ لیں 3 چیزوں سے آئے گا. کیا بولیے؟ 3 چیزوں سے آئے گا. ایک, انقلاب کے لیے قیادت چاہیے, ایک نظریہ چاہیے, ایک پرجوش جان لٹا دینے کا جذبہ رکھنے والے افراد کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر چاہیے. 3 چیزیں. افراد کا, انقلابی کارکنوں کا ٹھاٹھے مارتا ہوا, کارکن اور افراد مل جاتے ہیں ایک سٹیج پر جا کر, ان کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, بہت بڑی عوامی تائید کا سمندر.
3 چیزیں چاہیے، دہرائیے، قیادت، نظریہ، اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر۔ میں لفظ کیا بول رہا ہوں؟ دریا نہیں کہہ رہا، اور سمندر بھی سی نہیں کہہ رہا، اوشن، جو سمندروں کو بھی کھا جائے۔ کیا؟ وہ اس لیے کہ آپ میں سے کچھ لوگ جن کی عمر ذرا پختہ ہے، 77 کا زمانہ جب جنرل ضیاء الحق کا آئے تو اس کو یاد کریں۔ 2 سمندر تھے، ایک بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی اور ان کی جو بھی فالوئنگ تھی، وہ اس وقت بھی ان کی 30% کے قریب تو ووٹ اسٹرینتھ تھی، اسی طرح تھی کہ نہیں؟ تو وہ بھی افراد کا ایک سمندر تھا، 30% فالوئنگ، یہ افراد کا ایک سمندر تھا، ایک سمندر۔ دوسرا سمندر اس وقت PNA تھی، پاکستان نیشنل الائنس، یہ میں پولیٹیکل اینگل سے بھی بات کر رہا ہوں، تو ان کی بھی 30، 35، 37، 38 کے قریب یا 40% کے قریب سارے ملک کی جماعتیں مل کے ایک پاپولیرٹی لے گئے تھے، تو وہ بھی ایک سمندر تھا۔ بھٹو صاحب کا گراف کئی سالوں کے اندر رفتہ رفتہ گرا تھا، 37 38 سے گر کے 30 32 کے رینج میں تو اس وقت بھی تھا، 33 32 تھا۔ ان کا گراف ان کے گرنے کے ساتھ بڑھا، تو یہ آپ 40% کہہ لیں چلو، یا یہ 37 38 تک چلے گئے، تو ایک سمندر یہ تھا۔ کتنے سمندر تھے؟ کتنے؟ ان دونوں سمندروں کو جنرل ضیاء الحق کھا گئے۔ ایک بندہ جس کے ساتھ طاقتور لوگ تھے، پاورفل، مسلح، وہ دونوں سمندروں کو کھا گیا۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں انقلاب کے لیے سیز نہیں چاہیے، اوشن چاہیے، جس کو کھا کوئی نہ سکے۔ کچھ بات میری سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ آئی؟ اب آپ کی سمجھ میں آیا نا کہ ایک طاقت دونوں سمندروں کو کھا گئی یا نہیں؟ جی کھا گئی۔ اب کھانے کے طریقے ہوتے ہیں، کیسے توڑنا ہے، کیسے خریدنا ہے، کیسے مذاکرات کرنے ہیں، کیسے پھوڑنا، یہ تو پھر اسٹریٹجیز ہیں، ہمیشہ ہر دور میں ہوں گی، ہمیشہ ہر دور میں ہوں گی، مگر دونوں سمندروں کو کھا گئی ایک طاقت۔ لہذا پھر سمجھ لیں انقلاب آئے گا، قیادت کہیے ہونا چاہیے۔ دوسرا آپ کی آئیڈیالوجی ہونی چاہیے۔ جب آئیڈیالوجی کہتا ہوں تو اس کے اوپر ایمان، ایقان، یقین، یہ سب چیزیں اس کا حصہ ہو جاتی ہیں، 2۔ اور تیسرا ٹھاٹھے مارتا ہوا بہت بڑا پرجوش سمندر افراد کا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں آپ کے پاس کتنی چیزیں ہیں؟ ان میں سے 2 ہیں، کون سی؟ اور آئیڈیالوجی نہیں ہے، آئیڈیالوجی نہیں ہے۔ آئیڈیالوجی اس ملک میں، برے صغیر میں، دنیا کی جماعتوں میں، ایگزسٹ کرنے والی جماعتوں میں کسی کی آئیڈیالوجی آپ جیسی آئیڈیالوجی کے برابر کوئی دکھا دے نہیں۔ منشور دیا تھا، آپ کو یاد ہے؟ آپ جیسا منشور پاکستان کی تاریخ میں کوئی نہیں دے سکا، وہ بیسڈ آن آئیڈیالوجی ہے، دینی تصور۔ آپ جیسا پوری دنیا میں کوئی دینی رہنما کلیئرٹی جو مشرق سے مغرب ہر جگہ قابل قبول ہو نہیں دے سکا۔ نوجوان نسل کو، نئی نسلوں، صدیوں کو ایکسیپٹیبل اسلام کا کنسیپٹ آپ سے بہتر کوئی نہیں۔ اگر آپ کہہ رہے ہیں ایک ہی ہے قیادت، تو آئیڈیالوجی تو اسی قیادت نہیں دی ہے نا۔ تو آئیڈیالوجی بھی آپ کے پاس اللہ کا شکر ہے۔ اب آپ ذرا دیکھ لیں، پیپلز پارٹی کی کوئی آئیڈیالوجی ہے؟ مسلم لیگ کی، قاف کی، نون کی، پیپلز پارٹی کی، ایم ایم اے کی کوئی آئیڈیالوجی؟ بولیے، بے تکلف بولیں، ایمانداری سے بولیے۔ ایم کیو ایم کی، کوئی ولی خان کی، کوئی بگٹی کی، اور کون؟ اے آر ڈی کی، ساروں کو ملا لیں، اس میں آپ اپنے آپ کو کھڑا کریں ایمانداری کے ساتھ، آئیڈیالوجی، فکر اور منشور کے تناظر میں موازنہ کریں، آپ ان سے نیچے ہیں کہ سب سے اونچے؟
نہ ایمانداری سے کہیے. تو آئیڈیالوجی کی کمی نہیں ہے آپ کے پاس. آئیڈیالوجی میں نے بتایا نا، تھاٹس ہیں، دین ہے، فکر ہے، کنسیپٹ ہے، منشور ہے، یہ جو جس کو لے کے چلتے ہیں، امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کے اہداف اور مقاصد جن کو لانا چاہتے ہیں، وہ ہوتا ہے. آپ کے پاس ستھری، پاکیزہ، جامع، معنی، کامل، اللہ اور اس کے رسول کی پسندیدہ، قابل عمل، ورکنگ آئیڈیالوجی ہے. قیادت آپ بہتر جانے، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، جو بھی ہے، اچھی یا بری، تو دو چیزیں ہیں. تیسری چیز ہے جی بولیے. آپ کو صرف اور صرف اس تیسری چیز کے پیدا کرنے کی فکر کرنی اور اس کے لیے اسٹریٹجی وضع کرنی. یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر افراد کا آپ لا دیں، انقلاب میں آپ کو دیتا ہوں. سارے ہی کام میرے ذمے ہیں. قیادت بھی یہیں سے ہی ملے، آئیڈیالوجی بھی یہیں سے ہی ملے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بھی میں لا دوں، سارا کچھ ہی میں کروں. ایمانداری سے کہیے نا جی. یہ ایک ایفرٹ چاہیے اس کے لیے ایفرٹ چاہیے. آپ وقت اپنا غلط بحثوں میں، جس کو میں نے وسوسہ کا نام دیا، انتشار فکری جو شیطان ڈالتا ہے تاکہ کنسولیڈیٹڈ ایفرٹس نہ ہوں آپ کی، اس میں ضائع کرتے ہیں اور سٹرگل خراب کرتے ہیں اپنی. محنت کریں اس ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر کو پیدا کرنے کے لیے. آج شام کو اگر آپ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر لا کے کھڑا مجھے میرے سامنے کر دیں گے، صبح طلوع فجر کے وقت انقلاب میں اس قوم کو دے دوں گا.